میرے بھائی اور دوستو، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ ان یوم الجمعۃ سید الایام، میرے نبی نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جن دنوں کے اوپر سورج نکلتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا اور اس نے ہمیں ایک نماز دی ہے جس میں خطبہ بھی ہے اور ہماری روحانی غذا کا ذریعہ ہے۔ جیسے عام طور پہ ڈیلی ہم 5 نماز پڑھتے ہیں اور ان میں خطبہ نہیں ہوتا، لیکن جمعے کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں خطبہ بھی ہے، اور خطبہ یہ ہمارے نظریات کو تازہ کرتا ہے، ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے، ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کی 2 طرح کی ضروریات ہیں، ایک جسمانی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کی ہیں، اوپر نیچے زمین کو بنایا ہے، اس میں چیزوں کو پیدا کیا ہے، اوپر آسمان کو کھڑا کیا ہے، اس میں چاند سورج ستاروں کو چلایا ہے، اور یہ سارا جو نظام ہے یہ انسان کی جسم کی روح کو ضرورت کو پوری کر رہا ہے، جسمانی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن و حدیث کی شکل میں جو چیز عطا فرمائی ہے وہ انسان کی روح کی غذا کا ذریعہ ہے، اور جمعے کا خطبہ جس میں قرآن و حدیث کو سنایا جاتا ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے، روح کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور روحانی غذا یہ جسمانی غذا سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کو جسمانی طور پہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا ہے، اس کی جسمانی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑا حادثہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مر جائے گا، اس سے بڑا اور کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کی روح مردہ ہو گئی اور اس کی روحانی غذا ایمان والے کی انسان کی پوری نہ ہوئی اور یہ مردہ روح کے ساتھ مر گیا، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کو یہ انسان تصور میں نہیں لا سکتا، سوچ نہیں سکتا ہے۔ مردہ روح کے ساتھ مرنے والا بندہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ جہنم اس بندے کے لیے گھات لگا، انتظار کر رہی ہے۔ جہنم اس مردہ دل کے ساتھ مرنے والا جو بندہ ہے جو روحانی طور پہ دنیا میں مر چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جسمانی طور پر ہمیں ان کی باڈی بڑی مضبوط نظر آتی ہے، بڑے خوبصورت ہٹے کٹے نظر آتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی مردہ روح کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں گے جب وہ مر گئے تو جہنم ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، جو ہی یہ مریں گے وہ اپنے اندر ان کو نگل لے گی، وہ اپنے اندر ان کو پکڑ لے گی۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ جہنم میں انہوں نے 2-4 دن رہنا ہے اور پھر اس کے بعد نکل آنا ہے، نہیں، بڑا لمبا عرصہ ان کو رہنا پڑے گا۔ وہاں پہ چیخو پکار کریں گے، ہائے ہمیں کچھ کھانے کو دیا جائے، کچھ پینے کو دیا جائے، لیکن لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی روح کو زندہ رکھنے کا کوئی انتظام ہی نہ کیا، یعنی روح مرتی رہی، روح کمزور ہوتی رہی اور انہوں نے اس کو غذا نہ پہنچائی کہ ہماری روح بھی زندہ ہونی چاہیے۔ جیسے باڈی کو دن میں صبح میں ناشتہ دے رہے ہیں اور شام کو کھانا دے رہے ہیں، دن رات اس کو کھلا پلا رہے ہیں اور اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جسم کہیں کمزور نہ پڑ جائے، تو ایسے ہی دل کو روح کو زندہ رکھنا بھی ایمان والے کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی روح کو زندہ رکھے، اپنی روح کو غذا پہنچائے، اپنی روح کو کمزور نہ ہونے دے۔ اور جو مردہ روح کے ساتھ مر گیا تو اس کا یہ انجام ہے کہ جہنم میں جائے گا، پکارے گا مجھے کھانا پینا دو، کچھ بھی نہیں ملنے والا، الا حمیما وغساقا، جہنم سے فرشتے پھر اس کو ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں انڈیلیں گے اور جہنمیوں کے خون اور پیپ جو بہ رہا ہوگا اس کو پلائیں گے، اور یہ بندہ اس طرح کی زندگی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزارے گا، لابثین فیہا احقابا، لمبا عرصہ ہے جس کی کوئی ایک حد مقرر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جمعے کا جو دن ہمیں دیا ہے یہ ہماری روح کے زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اس میں واعظ و نصیحت ہے، ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ وہ دن ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے کیا فرمایا ہے،
ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی کام بند کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اتنی اہمیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بس ابھی دوڑ لگاؤ، ابھی اذان ہو گئی، جمعے کا ٹائم ہو گیا، تو ابھی دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف. وذروا البیع، ساتھ میں حکم دیا کام چھوڑ دو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، ان کے ساتھ بھی ضروریات لگی ہوئی تھی، کھانا پینا ان کا اپنا بھی تھا، بیوی بچوں کا بھی تھا، گھر کو سنبھالنا تھا، اور وہ لوگ تبلیغ بھی کرتے تھے، جہاد کے لیے بھی جاتے تھے، اپنی تمام ضروریات ان کے ساتھ لگی تھیں، سب کو ایک ساتھ چلا رہے تھے، اور اس طرح وہ دین کے اوپر چل رہے تھے کہ اللہ کی ذات نے ان کی تعریف اپنے مقدس کلام میں کی ہے. کبھی ہم خود تصور تو کریں، کبھی ہم سوچیں کہ یار وہ کتنے بڑے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ ان کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ تجارت اور یہ کمانا، یہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کام کر رہے ہیں، اذان ہوئی ہے تو دکان کو وہیں کھلا چھوڑ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اذان ہوئی، سب اپنا کاروبار وہیں پہ بند، اب آگے اور کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ جل شانہ کی ذات کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں قیامت تک جو انسان آنے والے ہیں سب کو بتا دیا ہے کہ میرے حکم پہ چلنے والے جو لوگ تھے وہ ایسے تھے. تو جمعے کا دن جب ہے، اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے نبی نے بڑا غصہ فرمایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے تین جمعہ جس نے غفلت کی اور سستی کی وجہ سے وہ جمعہ کے لیے نہیں گیا، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیں گے. اور دل کے اوپر مہر کا لگ جانا یہ دنیا کے اندر بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ جب دل پہ مہر لگ گئی تو پھر خیر اور شر اس میں کوئی فرق انسان کو نظر نہیں آتا. جس کے دل پہ مہر لگ جائے تو اس کو برائی اور اچھائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، پھر وہ غافلوں جیسی زندگی گزارتا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کے چھوڑنے کا جرم کرنا چھوڑ دیں، یعنی جمعے کے جو چھوڑ دیتے ہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، یہ جو جرم کر رہے ہیں اس سے توبہ کر لیں، ورنہ اللہ ان کے دل کے اوپر مہر کو لگا دیں گے اور ان کی زندگی غافلوں جیسی زندگی ہو جائے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح سے جمعے کی تیاری کرتے تھے. تو جمعے کے لیے کب جانا چاہیے؟ اس کا یہ جمعے کے لیے تو جتنی بڑی قربانی دے بہت اچھا ہے، جتنا جلدی جا سکتے ہیں وہاں پہ اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں. ورنہ کم از کم آخری درجہ تو یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو گئی بس اس کے بعد کام کرنا حرام. اللہ جل شانہ کی ذات نے یہ جو دن ہے یہ پہلی امتوں کو بھی عطا فرمایا تھا. یہ اس امت کو صرف نہیں دیا، لیکن ان امتوں نے اس دن کی قدر نہ کی، انہوں نے اور دنوں کو پسند کر لیا. یہودی تھے، اللہ نے ان کو بھی جمعے کا دن دیا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کی بجائے ہفتے کے دن کو پسند کر لیا، اور اس دن میں عبادت کرنا ان کو زیادہ چاہت چڑھ گئی کہ ہم اس دن میں عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی دن دے دیے، چلو بھائی تم اس میں عبادت کرو. اور پھر ان کے لیے مشکل ہو گیا، مشکلات اس لوگوں نے اپنے لیے خود ہی کھڑی کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جمعے کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک ان کے لیے کام کو حرام کر دیا. وہ اس پورے ٹائم میں کام نہیں کر سکتے تھے. اور عیسائی 2 ہاتھ اور آگے نکل گئے، انہوں نے ہفتے کو چھوڑ کر، جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کو بھی چھوڑا اور پھر اتوار کو پسند کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن ان کو دے دیے. لیکن اس امت کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن دیا اور پھر اس میں تھوڑا سے ٹائم کے لیے ہمارے کام کو بند کروایا ہے. اور وہ کیا ٹائم ہے؟ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس میں کام کرنا حرام ہے، رکنا پڑے گا. اور جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے جمعہ پڑھ لیا ہے تو چلو ابھی جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور اللہ کا فضل رزق ہے، اور رزق میں ساری چیزیں داخل ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو،
جمعے کے دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن کو غفلت کرتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعے اس نے چھوڑ دیے، تو اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یوں فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کسی اور بندے کو امام مقرر کروں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تصور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی رحمت للعالمین بن کے آئے اللہ کے نبی، اتنی رحمت اور شفقت اس امت کے لیے، گناہ گاروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں۔ تو وہ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ جمعے کے نماز کے لیے میں کسی بندے کو مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کو گھر پہ پڑھتے ہیں، یعنی جمعے کی نماز کی بجائے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، جو جمعے کی نماز کے لیے جائے گا تو اس کی روحانی تربیت ہوگی، اس کو وہاں پہ قرآن حدیث سننے کا موقع ملے گا، اور اللہ کی طرف سے اجر، وہ تو پہ رحمت تو اتر ہی گئی ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز کی، اب جتنا جلدی ہو سکے ہم جائیں۔ جب ایک انسان جو دنیا میں ہم نیکیوں کو کمانے کے لیے جتنی نیکیاں اکٹھی کی جائیں اتنی کام ہے، پورا ہفتہ پڑا ہے کام کرنے کے لیے، ایک دن میں تھوڑی قربانی۔ فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کیا اجر لکھتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس ایک رجسٹر ہے اور اس کے پاس پین ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں، اور جو سب سے پہلے جمعہ کے لیے نماز کے لیے جاتا ہے اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ کو ذبح کیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، اونٹ ذبح کر کے صدقہ کیا، اس کو اتنا اجر ملا۔ جو دوسرے نمبر پہ جائے گا اس کو ایسے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے جیسے اس نے گائے کو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ جانے والے کو بکری ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ جانے والے کو مرغی جیسا اجر ملتا ہے کہ مرغی جو ہے اللہ کے نام پہ صدقہ کی، اور پھر اس کے بعد جانے والا جو ہے اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہو۔ یعنی اب ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں اونٹ کی کیا قیمت ہے اور انڈے کی کیا قیمت ہے۔ جو جتنا جلدی جائے گا اس کو اتنا زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنی کاپی کو بند کرتے ہیں اور وہ پھر امام صاحب کے خطبے کو وہ سنتے ہیں، کیونکہ خطبے کو سننے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دی ہے، اور جو نماز جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرمایا اس میں ایسے بیٹھو بالکل پابند ہو کر، کسی کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھائی چپ کرو، یعنی اگر 2 بندے بات کر رہے ہیں اور تیسرا بندہ جو ہے ان کو کہتا چپ، تو ایسا کہنا بھی، یہ بھی فرمایا فقد لغوتا، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے لغو کام کیا، یعنی اس ٹائم پہ صرف خطبہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو ہمیں جلدی سے جمعے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور پھر اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہی ساعت خفیفہ، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جیسے جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے اور نماز کے ختم ہونے تک کا یہ جو ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، یعنی اس تھوڑی سی ساعت میں، تھوڑے سے ٹائم میں جو بھی انسان اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، تو وہ ہے یہ ٹائم۔ اور بعض حضرات نے فرمایا 2 خطبوں کے درمیان میں جب خطیب بیٹھتا ہے تو یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا بھی حکم ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے، ترغیب دی گئی ہے۔ تو ہمارے جو سلف صالحین بزرگان دین گزرے ہیں، جو جتنا اللہ کے قریب تھے ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، اور وہ جمعے کے دن بعض حضرات تو ایسے تھے کہ جو عصر سے لے کر مغرب تک کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے، ٹائم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ذکر و تلاوت میں گزرتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے،